بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا پھر یزید کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی ہے جو اللہ کے رسول کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، کائنات عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق رکھی ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کو کوئی کاٹ دیتا، اور یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب نے پھینکا ہے، اس لیے شرارت سے باز آنا، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار سے مارے گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ناظرین، اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً جعفر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب جعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسین علیہ السلام پامال ہو چکے تھے۔ علی اکبر ابن حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین شہید ہو چکے تھے۔ اون و محمد مارے جا چکے تھے۔ امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ جعفر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا، نہیں جعفر، میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ جعفر جن روتے ہوئے حضرت امام حسین ابن علی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تگ و دو میں وہ پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا کر دیتا ہوں۔ وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لینے چلا گیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا؟ کیونکہ جہاں یہ بوٹی ملتی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، تو منٹوں میں لے کر آیا ہے، سچ بتا تو کون ہے؟
تو اس بچے نے بتایا کہ قبلہ میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں۔ میرے دادا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیج کر گئے تھے۔ ان حضرت نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا قبلہ میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور یہاں مقرر کیا گیا اپنے استاد کو کہا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے گیا، جہاں معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون، کمر جھکی ہوئی۔ ظافر جن کو کہا اے ظافر مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقع کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے، نبی رحمت، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا، میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جاتا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ہی ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔